الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور تیاری کے لیے بھیجا ہے. وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور فرصت دے کر نہیں بھیجا بلکہ مہلت دے کر بھیجا ہے. فرصت الگ چیز ہے، مہلت الگ چیز ہے. مہلت سے آدمی جو فائدہ اٹھا لے جلدی جلدی، بس وہی کارآمد ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے کہ اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب، اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب، جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی، جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی، اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب، جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی. آدمی چاہے گا کہ میں توبہ کر لوں، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا، رجوع کا وقت گزر چکا ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور وقت کا جو سب سے کم ترین حصہ جس کو ہم لمحہ کہتے ہیں، یہ لمحہ بھی قیمتی ہے. ایک لمحے میں آدمی مسلمان ہو سکتا ہے کافر سے. پہلے کافر تھا، ایک لمحے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس زندگی بھر کے تمام کفر، شرک، گناہ سارے مٹ گئے. یہ ہے ایک لمحے کی قیمت. اور ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ روشنی کی رفتار جو ہے پر سیکنڈ کتنا، 1,86,000 میل. روشنی کی رفتار 1,86,000. تو روشنی کو دیکھیے کہ 1,86,000 میل سفر کر لیتی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. روشنی تو مکلف بھی نہیں ہے، وہ تو پابند بھی نہیں ہے شریعت کی. ایک کام پہ لگا دیا گیا اور کام کر رہی ہے. ہاں، اگر اس سیکنڈ سے اور اس پل سے، اس لمحے سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، تو پھر اسی ایک پل میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ہم لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے میرا مزاج نہیں ہے، یہاں پہ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اب آئندہ سے خیال رکھیے گا، تاخیر ہو جائے گی اگر 5 منٹ بھی تو میں واپس چلا جاؤں گا. غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ میرا اصول نہ ٹوٹے. ظاہر ہم بھی اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آتے ہیں آپ کے، تو ہر چیز پہلے سے تیار رہے. یہاں وقت پر شروع ہو جائے. وقت کی پابندی اگر ہم نے نہیں کی تو میرا ایک پرانا شعر یاد آیا کہ وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا. اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ہم پچھتائیں کہ ہائے ہم سے وقت ضائع ہو گیا. پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملے گا. تو جو وقت جس کام کے لیے وقف ہے، اس وقت میں اسی کام کو کرنا ہے. آگے پیچھے اپنے کام پہلے نمٹا لیں. اگر ہم نے یہاں بیٹھنے کے بعد وقت کی پابندی نہیں سیکھی، کچھ بھی نہیں سیکھا. وقت پہ نہیں جائیں گے تو جماعت سے نماز نکل جاتی ہے. بھائی وقت کی پابندی ہے. سال میں جو وقت مقرر ہے اس میں نہیں گئے تو حج رہ گیا. سال میں جو مہینہ مقرر ہے اس میں اگر نہیں روزہ رکھا، روزہ نکل گیا.
تو وقت کی جو بڑی اہمیت ہے بھائی، اس سے ہم لوگ بالکل ایسے ناقدرے ہیں. ایک ایک پل کی خبر رکھنی ہے ہمیں، ایک ایک پل کی خیر. ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ قیمتی ہے، اور جو آنے والا لمحہ وہ بھی قیمتی ہے. جو گزر گیا اگر اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تو وہ قیمتی ہے، اور اگر ناراض کر لیا تو وہ منحوس ہے، بے قیمت ہے. اور اگر نہ راضی کیا نہ ناراض کیا، سوئے رہے ویسے، کچھ بھی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ویسے ہی گزر گیا. جو تاجر ہوتا ہے نا، جو تاجر ہوتا ہے اس کا اگر نفع کم ہو نا تو اس کو بھی نقصان شمار کرتا ہے. نفع کم ہوتا ہے تو اس کو نقصان شمار کرتا ہے کہ اتنا نفع ہونا چاہیے تھا. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک ان کے جاننے والے آتے تھے تاجر، افسوس کرنے لگے مجھے اس دفعہ بہت خسارہ ہو گیا. تو حضرت بھی بہت افسوس کرنے لگے اور پوچھا کتنا ہو گیا. تو فرمایا نہیں ایسا کوئی نہیں ہوا، مطلب یہ کہ جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. فائدہ تو ہوا لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہمیں آخرت کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ جس وقت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اس کو ہم نے ضائع کر دیا. تو جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتا تھا، جو وقت ہمیں ولی اللہ بنا سکتا تھا، جو وقت ہمیں متقی بنا سکتا تھا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اور جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت پچھتائیں گے کہ ہائے ہم نے ضائع کر دیا اپنا وقت، کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے. وہاں تو جنت میں بھی فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بھی جنتیوں کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس لمحے کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزر گئی. سوچے گا ہم نے وہ وقت فلاں وقت موبائل میں فلاں چیز سرچ کرنے میں گزار دی، او ہو فلاں میل دیکھنے میں گزار دی، فیمیل دیکھنے میں، میل بھی اور فیمیل بھی دونوں دیکھنے میں گزار دی. کبھی میل دیکھنے میں کبھی فیمیل دیکھنے میں وقت گزرتا رہا، اور وقت جو ہے وہ بے قیمت بنتا رہا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ایسے سادہ ہیں ہم کہ ہم اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں. بہت بڑا سرمایہ ہے. تھوڑی دیر میں سبحان اللہ کہہ لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بس خزانے ہی خزانے جمع ہو گئے، خزانے ہی خزانے جمع ہو گئے. اور اگر گناہ نہ بھی کیا، صرف خاموش بیٹھے رہے اور اگر سوچتے رہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر کے بغیر، فکر میں لگے رہے، پھر بھی کارآمد ہے. لیکن نہ ذکر ہے نہ فکر ہے، ویسے ہی دنیا کی کسی کاموں میں. فرمایا کہ آ کے دوسروں کو گھر میں یا مسجد میں آ کر پنکھے کی طرف دیکھتے ہیں کون سی کمپنی کا لگا ہوا ہے، یہ بلب کتنے واٹ کا ہے، دیوار میں رنگ کون سا ہوا ہے، یہ چھت میں جو ڈیزائننگ ہے یہ کیسی ہوئی ہے. بلا وجہ اوپر دیکھنا، بلا وجہ دیواروں کو دیکھنا، وقت ضائع کرنا ہے. چپ سے آدمی بیٹھے، مقرر کی آواز کی طرف کان لگائے. مرد تو نظر بھی لگائے اور کان بھی لگائے، اور اگر نظر لگنے کا خطرہ ہو تو ماشاءاللہ کہہ دے، لیکن نظر سے نظر ملائے اور کان لگائے. نظر سے نظر ملائے اور کان لگائے. عورتیں نظر سے نظر تو نہیں ملائیں گی لیکن کان لگا سکتی ہیں، بالکل لگائیں گی، بلکہ کان لگانا واجب ہے. غور سے سنیں، جس طرف اسپیکر ہے نا، اسپیکر کی طرف ہو کر بیٹھیں، یعنی ان کا رخ جو ہے اسپیکر کی طرف ہو اور وہ غور سے سنیں وہاں سے جو آواز آ رہی ہے. میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اوقات میں مختلف نظمیں سنائی اور اشعار سنائے. اس میں ایک غزل ہے، نظم ہے، اس کا ایک پہلا شعر ہے کہ جس کو ہم لوگ اشعار کی اصطلاح میں مطلع کہتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے. اس میں میں نے عرض کیا، ایک باغباں کو دیکھیے 100 بار دیکھیے، ایک باغباں کو دیکھیے 100 بار دیکھیے.
یعنی اپنے شیخ کے پاس آئے ہیں، آپ اپنے مصلح کے پاس آئے ہیں، جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں اس کے پاس آئے ہیں، اس کو دیکھیے، اور ایک دفعہ نہیں 100 بار دیکھیے، کہ بعض دفعہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وحشت ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کبھی دیکھو، کبھی نیچے کر لو نظر، کہ پھر دیکھو کبھی پھر. تو کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ دیکھو. اور 100 دفعہ سے مراد زیادتی ہے، اس سے مراد 100 کا 100 نہیں ہے، 90 دفعہ دیکھ لو، 110 دفعہ دیکھ لو، منع نہیں ہے، مطلب زیادہ دیکھو، بار بار دیکھو، کیونکہ اسی کے لیے تو آئے ہو. اور شیخ مقصود نہیں ہوتا، مصلح مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ ہوتے ہیں. ایک باغباں کو دیکھیے 100 بار دیکھیے، ایک باغباں کو دیکھیے 100 بار دیکھیے، گلشن میں آ کے کیا در و دیوار دیکھیے، گلشن میں آ کے کیا در و دیوار دیکھیے، گلشن میں آ کے کیا در و دیوار دیکھیے. نہ دروازے کو دیکھنا ہے، نہ کھڑکی کو دیکھنا ہے، نہ دیوار کو دیکھنا ہے، نہ چھت کو دیکھنا ہے. دیکھنا ہے تو باغباں کو دیکھنا. ایک ساتھی نے کہا کہ گلشن میں در و دیوار کہاں ہوتے ہیں، آپ نے کیسے در و دیوار لائے؟ میں نے کہا تم اگر باؤنڈری کے پاس بیٹھے ہو تو باؤنڈری کا دروازہ بھی ہوتا ہے، اس کی دیوار بھی ہوتی ہے. تو دروازے کو بھی نہیں دیکھنا اور دیوار کو بھی نہیں دیکھنا. دیکھنا کیا ہے؟ گلشن کے نظارے کرنے، اور جو باغباں ہے نا، باغباں کی طرف دیکھنا ہے. ایک دفعہ ہمارے دوارا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ذرا الگ بٹھائیں، شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت والا کہیں جا رہے تھے راستے سے، غور سے سنیے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا کے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. تو یہ حضرات مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. تو ایک جگہ گزرتے ہوئے ایسی نظر آئی کہ جو ویران تھی. اس کے بعد ذرا سا آگے گئے تو ایک باغ نظر آیا. حضرت رک گئے اور رک کر فرمانے لگے دیکھو دیکھو دونوں جگہ کو دیکھو. وہ بھی نظر آ رہی تھی جگہ اور یہ بھی. دیکھو یہ ویرانہ ہے اور یہ یہ باغ ہے، تو اس میں فرق نظر بولے بہت حضرت بہت تو فرق ہے اس میں. انہوں نے فرق یہ ہے کہ اس پہ محنت ہوئی ہے، اس پہ محنت نہیں ہوئی. ویرانے پہ محنت نہیں ہوئی تو بالکل اجاڑ ہے، اور باغ پر محنت ہوئی ہے تو یہ لہلہا رہا ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یقیناً اس باغ کا کوئی مالی ہے، اس باغ کا کوئی مالی ہے. اگر جسم و جاں میں اعمال کے پتے لہلہا رہے ہیں، اگر ہمارے اخلاق بہتر سے بہترین ہو رہے ہیں، ہمارا کردار بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے سر پہ ہمارے مالی کا ہاتھ ہے. گل بوٹے کھلے ہوئے ہیں، اعمال کے، اخلاق کے، کردار کے گل بوٹے گواہی دے رہے ہیں کہ اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر محنت ہو رہی ہے، بنسبت اس بنجر آدمی کے کہ جس پر محنت نہیں ہو رہی اور خود ہی نہیں چاہ رہا کہ کوئی محنت کرے. ظاہر ہے وہ اللہ والے تو اگر آپ ان کے پاس آئیں گے تو بالکل 100 جان سے فدا ہو جائیں گے. آئیے ہم تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. وہ بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ساتھ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چلنے سے آدمی اکتاتا نہیں ہے. جو کسی کے ساتھ چل رہا ہو تو اکتاتا نہیں ہے، سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے. اور نہ صرف آسانی سے، مزے سے طے ہوتا ہے. لطف آتا ہے.
صرف آسانی نہیں ہوتا. یہ بات ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ اول نے ہمارے حضرت والا کو فرمایا کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ مشکل ہے، مگر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے، چلنے میں مزہ آتا ہے. کسی کو حضرت مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. اس کی شرح یہ ہے کہ جب تک یہ حضرات کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر کرنٹ، بجلی ہوتی ہے، ہاں، اور جو بجلی کو چھو لیتا ہے نا اس کو بھی بجلی لگ جاتی ہے نا، یہ تجربہ ہے نا بھائی. ہاں، تو یہ ہاتھ میں جب ہاتھ آ جاتا ہے تو پہلے بالکل سادہ سا تھا، اب اس کے اندر بھی بجلی بھر گئی. اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہیں بجلی کے. یہ جو رگیں جا رہی ہیں نا، ہاتھ سے لے کر شروع، آپ لوگ خواتین بھی مستورات بھی دیکھ سکتی ہیں، اپنی انگلیوں سے شروع کریں، دیکھیں رگوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ اوپر تک جا رہا ہے، نیچے تک جا رہا ہے، یہ حیات کا سلسلہ ہے. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سمجھو نہ رگین کو یہ تار ہیں بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے. سمجھو نہ رگین کو یہ تار ہیں بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے. ہم لوگ اندھیروں سے مانوس ہو گئے، ہم لوگ اندھیروں سے مانوس ہو گئے، اس لیے بجلی کی قیمت نہیں جانتے. جن کے یہاں بجلی ہوتی ہے نا، جب بجلی چلی جائے تو اس کی قیمت پوچھو. لیکن کسی کے یہاں بجلی اگر ہے تو جس نے کنیکشن ہی نہیں لیا اس کو کیا پتا کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ والے قدردان ہوتے ہیں، متقین قدردان ہوتے ہیں. ارے ہم تو اندھیروں کے عادی ہو گئے. کسی اللہ والے سے جڑو اور اس سے جڑ کر پھر وہاں سے بجلی حاصل کرو، پھر یہ قلب، یہ صرف قلب نہیں رہے گا، یہ بجلی کا خزانہ بن جائے گا. اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ سمجھو نہ رگین کو، یہ وائرنگ نہیں ہے، وائرنگ پاور ہاؤس تک جا رہی ہے. سمجھو نہ رگین کو یہ تار ہیں بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے. اچھا، جب تک وائرنگ نہیں ہوتی اس وقت تک دعا تو کر سکتے ہیں. ہاں، دعا کرو. اور یہ بھی حضرت نے سکھایا، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ امید نہ برانا، امید برانا ہے، امید نہ برانا، امید برانا ہے۔ میری امید پوری نہیں ہو رہی، امید بر نہیں آ رہی، تو یہ بھی امید برانا ہی ہے۔ میری امید جو پوری نہیں ہو رہی، اس کے اندر میری امید کا پورا ہونا پوشیدہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ امید نہ برانا، آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بددل نہ ہو، کہ ہائے میری امید پوری نہیں ہو رہی، ہائے میری التجا پوری نہیں ہو رہی ہے، میری مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی طرف سوچنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مانگنا جو ہے نا، حضرت یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری مانگ ہے، یہ مانگنا خود ہی مقصود ہے۔ اگر مانگنے پہ وہ چیز مل گئی تو بہت اچھا، اور اگر مانگنے پہ وہ مطلوبہ چیز نہ ملی تو یہ مانگنے کی توفیق بھی، یہ بھی مقصود ہے، یہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ مانگنے سے اللہ ملتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ امید نہ برانا، امید برانا ہے، امید نہ برانا، امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ اللہ سے عرض کیے جا رہے ہیں، اللہ سے عرض کیے جا رہے ہیں، یعنی دعا کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہمیں، ورنہ اگر پہلی دفعہ میں ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہم تو 1 2 3 ہو جاتے ہے نا، ہم اڑ جاتے مسلح سے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی مجھ سے مانگتا رہے، مجھ سے مانگتی رہے، اس کا یا اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ فرشتے بعض دفعہ سفارش کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو مانوس آواز ہے، یا اللہ یہ تو ہنسی خوشی جب ہوتا ہے، جب بھی آپ کو یاد کرتا ہے پکارتا ہے، اب اس کو غم پہنچا ہے تو آپ کو پکار رہا ہے، یا اللہ اس کی پکار آپ قبول فرما لیجئے۔ تو فرمایا ابھی مانگنے دو، ابھی مانگنے دو، اس کا اللہ کہنا مجھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ امید نہ برانا، امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے۔ دل لگا بیٹھے کا مطلب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو یہ دل لگا لیا، اللہ سے دل لگا لیا۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، ہر ناز اٹھانا ہے یعنی ہر کرنے کا کام کرنا ہے اور بچنے کے کام سے بچنا ہے، یہ ہے ناز اٹھانا۔ ناز اٹھانا مطلب جو حکم دیا اللہ نے اس کو کرنا ہے، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا ہے، یہ ہے ناز اٹھانا۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے،
100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. ہم اس ڈر سے توبہ نہیں کرتے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر ہم کس منہ سے پھر توبہ کریں گے؟ بھائی اسی منہ سے کرنا ہے، بھائی اسی منہ سے. بھائی گناہ کرتے ہوئے یہی منہ تھا نا، کوئی الگ سے منہ لائے تھے کیا؟ تو جس منہ سے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہوتے نہیں ہوتے وہاں جہاں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں عورتیں مل کر مرد مل کر غیبتیں کرتے ہیں، اللہ وہاں ہوتے نہیں ہوتے؟ بالکل وہاں ہوتے ہیں. پھر گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یعنی کس منہ سے توبہ کرے؟ ارے جس منہ سے گناہ کیا اسی منہ سے توبہ کرو، منہ کہیں اور سے نہیں لانا. منہ بھی وہی بنتا ہے، اللہ کے حضور ہی منہ بنتا ہے. اچھا اگر نہیں بنتا تو بنا لو، منہ بنا لو. یہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لی. رونے والوں کی شکل بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی کچھ دے دیتے ہیں جو رونے والوں کو دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، رقت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، پھر بھی منہ بنا رہا ہے، بلا وجہ ایسی اداکاری کر رہا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہا ہے نا. ایکٹنگ پہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایکٹنگ پہ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے بندے کے اختیار میں تو ایکٹنگ کرنا ہے نا، اس کے دل میں نہیں ہے ابھی، لیکن ایکٹنگ کرتے 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 حقیقت دل کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہتے ہیں دیکھو بھائی سونے والوں کی ایکٹنگ مت کرو. جب مجمع میں بیٹھے ہو اور جب کبھی بیان سن رہے ہو تو آنکھیں بند مت کرو. آنکھیں بند کرنا سونے والوں کی نقل کرنا ہے، اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے بیان سنتے ہیں نقل کی وجہ سے اصل آ جاتی ہے، یعنی نیند آ جاتی ہے. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ دیکھو آنکھ کھول کر سنو. ہمارے والا فرماتے تھے آنکھیں کھول کر سنو. تو لوگ کہتے ہیں حضرت، لوگ تو کہتے ہیں کان کھول کر سنو، آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں کھول کر. ہاں بھائی آنکھیں بھی کھولو، کان بھی کھولو، آنکھیں بھی کھولو، کیونکہ آنکھیں جدھر ہوتی ہیں آدمی کے کان بھی ادھر ہوتے ہیں. آنکھیں جدھر ہیں آدمی کے کان بھی ادھر. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے. ہر آدمی اپنے گناہوں کو سوچے اور سوچے کہ کچھ ٹھکانہ ہے. صبح سے شام تک نہ جانے کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک. آدمی سوچے تو خواجہ صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے، اور اس پہ غضب کے دن منہ تجھ کو دکھانا ہے. اور اس پہ غضب کے دن منہ تجھ کو دکھانا ہے. امید نہ برانا، امید برانا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور جلدی جانے کی اجازت مانگنے لگے. ایک اللہ والے سے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی اور پوری ملاقات بھی نہیں ہوئی اور جلدی جانے لگے. تو خواجہ صاحب نے اس کو اس انداز سے بیان کیا، آتے ہی یہ کہتے ہو بس اب ہمیں جانا ہے.
بیٹھو نا، پہلے سے معلوم کرو کتنی دیر کا بیان ہوگا. 1 گھنٹے کا ہوگا، بس 1 گھنٹے بالکل ضبط کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. سارا کام پہلے سے کر کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، کام وقت پر وقت کا کام پہلے سے کر کے آؤ. اس وقت آگے یاد بھی نہ آئے کہ ابھی جلدی جلدی یہ کام کرنا، یہ کام کرنا. دودھ کو چولہے پہ چڑھا کے مت آنا. ہاں، ورنہ دودھ اتنی دیر میں تو دودھ جو ہے وہ کھویا بن جائے گا، کھو جائے گا. تو ایسا کوئی جلدی کا کام یا نمٹانے والا کام کہ میں ابھی آئی بس نہیں، 1 گھنٹے تک نہیں آؤں گی میں، اور آنے جانے میں جو وقت لگے گا وہ 1.25 گھنٹے لگیں گے کم سے کم. تو خواجہ صاحب کے یہاں کوئی آدمی آیا، محبت کرنے والا تھا، تو ان سے شکایت کر رہے ہیں، محبت بھرے لہجے میں شکایت ہو رہی کہ آتے ہی یہ کہتے ہو بس اب ہمیں جانا ہے، اب تم ہی بتاؤ یہ کوئی آنے میں آنا ہے، اب تم ہی بتاؤ یہ کوئی آنے میں آنا ہے. یہ تو ایک آنا ہے نا، ہمیں تو 16 آنا چاہیے. آپ میں سے شاید کچھ ہماری جو بزرگ خواتین ہوں گی، عمر جس کی 50 سے اوپر ہوگی یا 50 کے لگ بھگ ہوگی، تو وہ جانتی ہیں کہ 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا ہے. اب بھی 54 تو اب تک چلتی تھی، 58 وغیرہ، تو 16 آنے کا 1 روپیہ، اس کے 16 آنے ہوتے تھے. تو پہلے کوئی کام اگر مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں 16 آنے، اور اگر بالکل نام کا ہوا تو 1 آنا، اگر آدھا کام ہوا تو 8 آنا. تو یہ کوئی آنے میں آنا نہیں ہے، یہ تو 1 آنا ہے. اصل تو 16 آنا ہونا چاہیے. یعنی کسی کے بعد دین سیکھنے جائے تو مکمل توجہ سے، مکمل دھیان سے مضمون کو سننا، اور عمل کے ارادے سے سننا، اور نیت کر کے سننا کہ میں یہ باتیں جو گھر کی خواتین نہیں آئی ہیں ان کو بھی جا کر سناؤں گی، اور شوہر آئیں گے، بھائی آئیں گے تو ان کو بھی سناؤں. آج میں یہ سن کر آئی ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ تو وقت کو قیمتی بنانے جاتی ہے. بھائی یہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. نہیں، وقت ضائع نہیں، وقت قیمتی ہو رہا ہے. امید نہ برانا، امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. تو مایوس نہیں ہونا. اگر دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہے تو بہت شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے. اور اگر قبول نہ ہو تو اس میں یہ سوچیں کہ میری آہ و فغاں، میری آواز اللہ کو پسند آ رہی ہے. میرا یا اللہ کہنا میرے اللہ کو پسند آ رہا ہے. ورنہ بعض لوگوں کو جس کی آواز پسند نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے، اچھا دے دو ہٹاؤ بھائی، اس کو دے دو بس، دے دو اس کو. تو یہ ذوق کی بات ہوتی ہے. اللہ والے اس پر مطمئن بھی ہوتے ہیں اور اس پہ شکر بھی کرتے ہیں کہ میری دعا ابھی فوراً قبول نہیں ہوئی، مجھے جب تک دعا کی توفیق تو ہو رہی ہے نا. دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن دعا کی توفیق تو ہو رہی ہے. تو یہ دعا کی توفیق ہونا یہ عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے دعا کرتا رہے، لہذا دعا مانگ رہے. اب کیا مانگنا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دعا کی جو ترجیح ہے نا وہ ہے اللہ کو اللہ سے مانگنا. اللہ کو اللہ سے مانگنا. یا اللہ آپ ہو جائیں میرے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرے، فلک میرا زمین میں. جو تو میرا تو سب میرے، فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرے، فلک میرا زمین میری. جو آدمی اللہ والا بن جاتا ہے تو وہ تو اس کو تو ساری چیزیں عطا ہو گئی نا، کیونکہ وہ مقبول بارگاہ بن گیا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے. وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے لے لیتا ہے. 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، یا اللہ یہ دے دیجیے، اللہ یہ دے دیجیے.
اچھا بعض دفعہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. بعض دفعہ اسباب نہیں ہے لیکن پھر بھی سکون مل جاتا ہے. دل کے اندر چین اور سکون دل کی کیفیت کا نام ہے. آرام اور راحت یہ تو بازار سے نہیں خریدے جا سکتے، بستر خریدے جا سکتے، آرام نہیں خریدے جا سکتے. حفاظت خریدی نہیں جا سکتی، مکان بنائے جا سکتے ہیں، حفاظت خریدی نہیں جا سکتی، حفاظت بنائی نہیں جاتی، حفاظت اللہ ڈالتے. صبح و شام کی دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ. جو مصنون دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور تحفے کے دیے وہ یاد کرو اور وقت پر اس کو. آج کل بہت حالات ایسے ہیں تو ہم تو سب کو یہ کہتے ہیں، ہمارے والا بھی فرماتے تھے کہ میں دعائے انس رضی اللہ عنہ، دعائے انس رضی اللہ عنہ کو صبح و شام کا معمول بناؤ، صبح و شام کا معمول بناؤ. انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اس وقت کے جابر حکمران گورنر حجاج بن یوسف نے بلایا تھا کہ بھیجو اس کو، بلاؤ اس کو. جو سوار لینے گیا اس کو اور ذلت کے ساتھ لانا چاہ رہا تھا. حضرت نے بھی بہت ہی استغنا کا ثبوت دیا، فرمایا چلو آتا ہوں. پیر پھیلائے بیٹھے تھے دروازے پر، پیر پھیلائے بیٹھے تھے. فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا حاکم نے تمہیں یاد کیا ہے، بلا رہے ہو تمہیں. لمبا واقعہ. اس میں نتیجہ یہ ہے کہ اس میں جب وہ مکالمہ کر رہا تھا نا حجاج بن یوسف، بعد میں چھوڑ دیا، اچھا آپ جائیں. انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، پتہ ہے میں نے تمہیں کس ارادے سے بولا ہے؟ ہاں نہیں پتا، میں تمہیں بری طرح ماروں گا. حجاج بن یوسف صحابی رسول کو کہہ رہا ہے، وہ تو تابعی ہے لیکن ظالم ہے، وہ دنیا اس کے ظلم پر متفق ہے کیونکہ صحابہ کو بھی قتل کیا ہے اور تابعین کو بھی قتل کیا ہے اس نے. آخر وقت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے. دیکھو دعا کی توفیق جب ہو جاتی ہے نا تو کیا مناجات. حضرت حسن بصری بھی ڈگمگا گئے تھے، اتنے بڑے تابعی ہیں، وہ ڈگمگا کر کہنے لگے یا اللہ یہ کہیں تجھ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے. کہہ رہا تھا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بڑا ظالم شخص ہے، لیکن یا اللہ تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو فعال لما یرید ہے، تو دکھا دے دنیا کو، ان کا منہ بند کر دے. یا اللہ اس طرح دعا مانگ رہا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعا سنی تو کہے او ہو ظالم تو وہاں بھی منوا لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ. لیکن اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے بلایا تھا کہ میں تجھے بری طرح ماروں گا. بری طرح مارنے کا مقصد یہ ہوتا تھا ایسے لوگوں کا کہ ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، ہے نا، ایک ایک عضو کو الگ کروں گا، پھر اس کے بعد سینے میں چھری گھونپوں گا، پھر ماروں گا، بری طرح ماروں گا. تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں نا وہ صحابی تھے ان کا ایمان تھا. نہیں وہ دعا چونکہ سرکاری ہے اس لیے کوئی بھی مانگے گا اس کے حق میں قبول ہوگی، 100% قبول ہوگی. یقین سے مانگو، یقین اصل ہے کہ یہ سرکار نے عطا، سرکار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تھا، پھر حضرت انس نے اپنے بیٹے کو عطا کیا اور اس کے ذریعے سے پھر پوری امت کو یہ دعا تقسیم ہوئی ہے جس کو دعائے انس رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مار سکتا؟ میں ماروں گا بھی، دیکھنا. نہیں مار سکتا. اگر تو مار دے تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تیری عبادت کروں. اتنی بات ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ دو شیر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہیں، 2 شیر ہیں اور لپک رہے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے. 2 شیروں کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہیں اور وہ حجاج بن یوسف کی طرف حملہ کرنے ایک دم سہم گیا اور کہا جانے دو ان کو، جانے دو.
راستہ چھوڑ دیا گیا، چلے گئے وہ. تو مصاحب نے کہا کہ حضرت آپ تو ان کو مارنے کے لیے، ان کی گرفتاری کے لیے کتنے دن سے پریشان تھے، آج ان کا راستہ چھوڑ دیا. تو تمہیں پتا ہے، شاید تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ جب میں اس سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ماروں گا، تو میری طرف 2 شیر ایسے بڑھ رہے تھے کہ جیسے بس اب اگر میں ان کو نہ چھوڑتا تو حملہ کر دیتے. تو یہ دعا سکھائی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے امت کو کہ جو کوئی صبح و شام کو مانگے گا تو کوئی بھی ظالم ہو، کوئی جابر ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی لٹیرا ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے داماد کا واقعہ میں سناتا ہوں کبھی کبھی. وہ ایک وین میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے موبائل تھا اور پورے موبائل جتنے لوگوں کے پاس سب کس سے لے رہا تھا وہ آدمی، ایک دوسرا آدمی ان کے پاس بھی تھا، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعائے انس پڑھی ہوئی تھی اور ذکر اذکار میں مشغول تھے. ان کے پاس آئی نہیں، پاس سے گزر گیا آگے. سب لوگ حیرت کر رہے تھے کہ ارے مولوی صاحب حالانکہ مولوی صاحب نہیں ہو، پی آئی اے میں انجینئر ہے وہ تو، لیکن وہ چونکہ متشرع ہے نا، سر سے پیر تک مولوی صاحب ہی لگتا ہے، تو یہاں تو جو بھی داڑھی رکھ لیتا مولوی صاحب بن جاتا ہے. تو خیر مولوی صاحب ہونا بہت اکرام کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. ہم لوگ اس کو ذلت کی بات سمجھتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ نے کیا وظیفہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں دعائے انس پڑھی تھی صبح. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک دو آدمی نے پوچھا بھی. تو بہرحال دعا پر یقین ہونا چاہیے. پوری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یقین سو کے پڑھے صبح و شام. تو صبح و شام معمولات صبح و شام کا بھی معمول ہو، اور دعائیں مسنونہ جتنی بھی دعائیں ہیں مسنون ان کا اہتمام ہو. اور یہ جو دعائیں انس رضی اللہ عنہ ہے، دیکھ کسی صحابی کا نام آئے نا تو رضی اللہ عنہ بولنا ضروری ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں دعائیں انس پڑھ لو، دعائیں انس پڑھ لو. انس ہمارے خالو تو نہیں ہے نا بھائی، یہ ہمارے بھائی جان ہے. بھائی جان کا بھی یہ نام لینا چاہیے تو ادب سے لینا چاہیے. یہ ہمارا دوست ہے، دوست تو نہیں ہے، صحابی ہے نا، صحابی رسول ہے. تو انس رضی اللہ عنہ ہے. کہاں نماز پڑھنے گیا تھے بھائی؟ عمر مسجد میں گیا تھا؟ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں گیا تھا. کہاں نماز پڑھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسجد میں نماز پڑھی ہے. اچھا کہاں نماز پڑھنے جانا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسجد میں جانا ہے. اچھا صرف فاطمہ مسجد نہیں کہنا، صرف صدیق اکبر مسجد نہیں کہنا، صرف عمر مسجد نہیں کہنا ہے، صرف عثمان مسجد نہیں کہنا ہے، صرف طلحہ مسجد نہیں کہنا. رضی اللہ عنہ جو خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہم کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہر جگہ اس کو لاگو کرنا ہے، ہر جگہ اس کو فٹ کرنا ہے نام کے ساتھ. بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. انشاءاللہ ادب پہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. بس اللہ تعالی ہمیں وقت کی پابندی کی توفیق عنایت فرما دے اور اہتمام کی توفیق عنایت فرمائے. ہر کام سے پہلے اس کام کا اہتمام. دیکھو بھائی، نماز سے پہلے نماز کا اہتمام، وضو سے پہلے وضو کا اہتمام. کسی نے پوچھا کہ وضو کا اہتمام کیا؟ وضو کا اہتمام مسواک کرنا. اور مسواک کا اہتمام کیا ہے؟ مسواک کا اہتمام اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں یاد آئے، بھول نہ جائے، ورنہ مسواک کا اہتمام کرنے والا آدمی نہیں ہے. میں نے کہا مسواک کا اہتمام وہ کرتا ہے جس کے بعد 4 مسواکیں ہوں، ایک جیب میں ہو، ایک وضو خانے میں ہو، ایک اپنے وہ جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے نا اس میں ہو، اور ایک کہیں حفاظت سے رکھا ہو کہ اگر تینوں گم ہو جائے تو ایک یہاں سے نکال لے. ہے نا؟ ہاں، تاکہ یہ شیطان یہ نہ کہے کہ دیکھا اس سے سنت کا بڑا شوقین ہے، ہم نے غائب کروایا، غائب کرا دیتا ہے. اور بعد حادثے سے آدمی بھول جاتا ہے، فلاں جگہ رکھ کے فلاں جگہ ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ بھولے گا نا، دوسری جگہ سے میں لے لے گا. جیب والا اگر کہیں جیب والی مسواک گر گئی ہے تو بیگ سے نکال لے گا، جو ہینڈ بیگ ہے اس سے. اس طرح جہاں وضو کرتا ہے وہاں بھی ایک. تو اس کا اہتمام نماز سے پہلے، نماز کا اہتمام، وضو اچھا وضو سے پہلے وضو کا اہتمام، مسواک. اور اس سے پہلے مسواک سے پہلے کیا؟ کسی بچے نے مجھ سے پوچھا کہ مسواک سے پہلے، میں نے مسواک سے پہلے مسواک خریدنے کا اہتمام. کسی کی ہدیہ دینے کے انتظار میں نہ رہے کہ کہیں سے ہدیہ ملے گا تو مسواک کروں گا.
منگوائے کسی دوست سے یا خود جائے جا کر مسواک خریدے. یہ مسواک کا اہتمام ہے. ہر چیز کا اہتمام. تو بیان سے پہلے بیان کا اہتمام, بیان سے پہلے بیان کا اہتمام, بجلی جانے سے پہلے بجلی آنے کا اہتمام. ہاں ہے نا. بجلی سے پہلے جنریٹر کا اہتمام, مہمان اور دینی خادم کے آنے سے پہلے ان کو بٹھانے کا اہتمام. یعنی کہ وہ آگے اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے, ٹاپک ڈونگیاں مانگ رہا ہے کہ کہاں بیٹھوں, کہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا ہے. تو خیر شکر ہے کہ بجلی آ گئی اور یہ لوگ بھی آ گئے, ورنہ تو ہمیں تو بہت وحشت ہو رہی تھی بھائی. دیکھو بھائی, اندھیرے سے وحشت ہوتی ہے نا, اسی لیے قبر سے وحشت ہوتی ہے. اگر ہم نے یہاں سے یو پی ایس لگوا لیا نا قبر میں, تو قبر میں یو پی ایس کیسے لگتا ہے؟ اعمال سے لگتا ہے, اعمال صالحہ سے لگتا ہے. جو نوافل کا پابند ہوگا, فرائض ادا کرتا ہوگا اہتمام کے ساتھ, نوافل پڑھتا ہوگا, ذکر اللہ کرتا ہوگا, تلاوت کرتا ہوگا, جیسے ہی مرے گا وہاں یو پی ایس آن ہو جائے گا. یہاں سے بجلی گئی, یہاں کی روشنی ختم ہو گئی نا, بظاہر آدمی اندھیرے میں ہو جاتا ہے, لیکن نہیں, اندھیرا نہیں ہوا, اب ایک دوسری روشنی آ گئی ہے. اور وہ روشنی جیسے ہی ختم ہو گئی, ایک دم عالم آخرت کی روشنی شروع. تو روشنیاں منتقل ہو رہی ہیں, ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ قلب کے اندر روشنی ہے. مومن کے, متقی کے قلب کے اندر روشنی ہے. یہ روشنی ہر جگہ ساتھ ساتھ چلتی ہے, ہر جگہ ساتھ ساتھ. حتیٰ کہ منافقین کہیں گے, ارے بھائی ذرا, ارے کہاں جا رہے ہو بھائی, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو, ذرا ہمیں بھی تو اپنی روشنی میں ساتھ ساتھ چلنے دو. فرمایا نہیں, یہ روشنی ہم پہلے سے لے کر آئے ہیں, ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں. پیچھے سے لے کر آنے کا مطلب یہ کہ ہم دنیا سے یہ روشنی لے کر آئے ہیں. یہ اعمال صالحہ کی روشنی ہے. ابھی روشنی نہیں ملی ہے, یہ تم سمجھ رہے ہو ہمیں روشنی ابھی اللہ نے دی ہے. نہیں, یہ ہم دنیا سے لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. راستے روشن ہیں. اس کا مطلب ہے تمہیں بھی اگر لینا ہے, لینے کا شوق تھا تو لے لیتے, دنیا سے اہتمام کر لیتے. ہم نے تو دنیا سے اہتمام کیا اللہ کی فضل سے, اور دنیا سے وہ روشنی لے کر یہاں آ رہے. روشنی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روشن رکھتے ہیں دنیا اور آخرت میں, ان کو کامیاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے دے, اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت پر مٹنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مصنون دعاؤں کی توفیق عنایت فرما دے, ہمیں ہر گناہ سے بچنا آسان فرمائے, ہر نیکی کی توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دیجیے. وقت جو آپ کی بڑی نعمت ہے, یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے. یا اللہ یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے, یا اللہ وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے, یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس سے فائدہ اٹھانا آسان فرمائیے, اہتمام کی توفیق عنایت فرما دیجیے. جو باتیں بیان ہوئی, یا اللہ ان پر مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, میرے سامعین و سامعات کو, سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ہم سے راضی ہو جائیے, رضا والے کام کی توفیق دیجیے, ناراضی والے کام سے بچا لیجیے, ناراضی والی جگہ سے بچا لیجیے, رضا والی جگہ یعنی جنت عنایت فرما دیجیے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزا الله تعالى عنا محمد ما هو أهله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.